الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جہلمی صاحب جس طرح مسئلے کو غلط انداز سے پیش کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، تو اب اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ذرا سنیں تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ عثمانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، اللہ سے ڈر جائیں، آپ نے مرنا ہے، یہ مفتی اعظم پلانٹ ارتھ آپ کو ڈکلیئر کیا میں، یہ آپ کے کوئی کام نہیں آنا اگر آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ صحیح نہ بتایا تو۔ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو شخص کو نبوت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اب کیا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنا کلمہ پڑھوایا؟ بالکل جھوٹ بات ہے، انہوں نے نہیں پڑھوایا۔ اب اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے پڑھتے ہوئے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ اور اگر وہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے منہ سے خطاً یہ الفاظ نکل رہے ہیں اور اختیار بھی نہیں ہے اس کا، تو فتویٰ اس کے قول پر لگے گا یا جہلمی صاحب کے اپنی تفصیل پر لگے گا؟ لیکن اس کو بھی چھوڑیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھانوی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کا بریلوی اور دیوبندی حضرات دفاع کرتے ہیں۔ کس چیز کا دفاع کرتے ہیں؟ کیا ان کا یہ عقیدہ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کس چیز کا دفاع کرتے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اشرف علی رسول اللہ ہے یا تھانوی اور یہ رسول اللہ ہے نعوذ باللہ چشتی؟ کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ جہلمی صاحب جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس میں یہی کہوں گا سراسر کذب ہے۔ ہوا کیا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کے منہ سے یہ نکلا ہے یہ لفظ، وہ اشرف علی صاحب کے کیس کے اندر یہ خواب کا واقعہ ہے اور بلا اختیار واقعہ ہے۔ جب وہ ہوش میں آیا، خواب سے جاگا، نیند سے جاگا، مگر مکمل ہوش میں نہیں تھا، اس کو پورا اختیار نہیں تھا اپنے اعمال پر اور زبان پر۔ یہ اس کا قول ہے، اس پر ہی فتویٰ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے، جو اس کا دفاع کرے، تو اگر کوئی شخص دفاع کرتا ہے عقیدے کا کہ تھانوی رسول اللہ کا عقیدہ رکھنے والا کوئی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی چشتی رسول اللہ کا عقیدہ رکھنے والا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھ رہا ہے صرف تفریح میں کہہ رہا ہے تو بھی حضل کی بنیاد پر کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے منہ سے بلا اختیار نکلا ہے اور وہ ہوش میں مکمل طور پر نہیں ہے تو پھر اس پر حکم یہ نہیں لگے گا۔ اب ذرا سنیے کہ اسحاق جھالوی صاحب نے بھی ایسے ہی کہا، تو ان کے لیے تو جہلمی صاحب نے کوئی اس قسم کا مطالبہ نہیں کیا اور کہا کہ انہوں نے تو تعویل کی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسحاق جھالوی کے لیے تو انہوں نے کافی مختلف قول اپنایا ہے اور دیگر علماء کے لیے الگ۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا جہلمی صاحب کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ایسا ہی جملہ جہلمی صاحب کے اسحاق جھالوی صاحب نے بھی اس کی تعویل کی ہے؟ اب وہاں پہ وہ نہیں کہتے کہ یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے یا اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے۔ جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کا کی تعویل کرتے تھے، اور قادیانیوں کے معاملے میں وہ اتنے ایکسٹریمسٹ تھے۔ دیکھیے، یہ ان باتوں کی تعویل کر رہا ہے، اس عقیدے کا دفاع نہیں کر رہا اسحاق جھالوی۔ اب اسحاق جھالوی کی تقلید کرتے رہے جیل میں، تکفیر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہے؟ محترمی مکرمی مرزا جہلمی کو چاہیے کہ تکفیر کرے اسحاق جھالوی کی بھی، ورنہ پھر ان حضرات کی بھی نہیں کرے۔ اور مولانا اشرف تھانوی کی جس بنیاد پہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی تو تعویل ہی کر رہا تھا نا۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب کی تکفیر اگر کر رہے ہیں جہلمی صاحب، اسحاق جھالوی کی بھی کرے۔ اسحاق جھالوی کی نہیں کر رہے تو نہ معین چشتی کی کرے اور نہ اشرف علی تھانوی کی کرے، کم از کم اس بنیاد پر۔ تو جہلمی صاحب کا ڈوئل اسٹینڈرڈ ہے، سنگل اسٹینڈرڈ نہیں ہے، دوہرا معیار ہے، اکہرا معیار نہیں ہے۔ یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی فلاں 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 ختم نبوت کے منکر ہیں، پھر سمجھ لیجئے مطالبہ یہی ہے، اور لہٰذا ان کی تکفیر کی جائے۔ تو پھر اسحاق جھالوی بھی تو انہی میں ہے، تو اس کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں تھانوی دجال، چشتی دجال، ٹھیک ہے، لیکن اسحاق جھالوی وہ کیا کہتے ہیں، علیاذ باللہ، توبہ توبہ کر کے کہتا ہوں کہ وقت کا حسین کہتے ہیں اس کو۔ میں کہتا ہوں زبان کوئی پکڑنے والا نہیں ہے جہلمی صاحب کا۔ یعنی اسحاق جھالوی ایک چیز کی تعویل کر رہا ہے تو وہ جہلمی صاحب کے نزدیک جائز، تکفیر نہیں ہے۔ میرا مطلب تقلید سے بالکل ہی نہیں ہے۔ جہلمی صاحب کہیں انہوں نے تقلید کی، کہے کہنے اسحاق جھالوی کافر ہو گیا، اور جب وہ یہ کہیں گے کہ اسحاق جھالوی کافر ہو گیا پھر ہم مزید سوالات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام ہے، تو جو کافر ہے وہ شیخ الاسلام ہے، جو اسلام، یا پھر شیخ الاسلام کافر ہو گیا؟ کیوں تعویل کر رہا ہے اسحاق جھالوی؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اسحاق جھالوی نے دفاع کیا ہے، تعویل کی ہے؟ اور جو دیگر جن علماء پہ آپ بات کر رہے ہیں
تقی عثمانی پر یا مفتی راشد محمود پر، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو ان کی تحقیق بیان کر رہے ہیں. آپ کا کوئی یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں. اور قیصر احمد راجہ صاحب سے آپ نے کیا مطالبات کیے ہیں؟ تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جیلوی صاحب کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی ان کا دین و ایمان اس بنیاد پر نہیں ہے، کیونکہ وہ اسحاق جھالوی کو بچا رہے ہیں. قیصر احمد راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ علماء دیوبند کی تکفیر کریں نا، نام لے لے کر فلاں کہ گھمبند بھی کافر ہیں، تو تقی عثمانی صاحب بھی کافر ہیں. یہ مطالبہ جیلوی صاحب پورا نہیں کر سکیں گے، اور اگر کرتے ہیں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، میری طرف سے ایک اور مطالبہ ہے کہ اسحاق جھالوی کو بھی کافر کہیں، اور کہیں جب تک جیلوی صاحب اسحاق جھالوی کو مسلمان سمجھتے رہیں گے تو اپنے اصول پر کافر قرار پاتے رہیں گے. اب یا تو اسحاق جھالوی کو جیلوی صاحب کافر کہیں، یہ میرا پہلا مطالبہ، اور اگر اس کو نہیں کہتے تو پھر اپنے آپ کو بھی کافر کہیں. یہ دو باتیں ہو گئیں. اور ٹائم ہم ابدالآباد تک دیتے ہیں، یہ قیامت تک کی بات نہیں ہے، ابدالآباد تک، کیونکہ قیامت آنے سے انسان معدوم نہیں ہو جاتا. ٹائم تو اس کے پاس ہے، اختیار ہو یا نہ ہو. تو ہم ٹائم ابدالآباد تک دے رہے ہیں جہمی صاحب کو. جنت میں ہو دوزخ میں ہو یہ بات کی مباحث ہے، ٹائم ان کو میں نے دے دیا. تو اور ٹائم ان کا بگن ہوتا ہے ناؤ. اب سے لے کر ابدالآباد تک جہمی صاحب یہ بیان کریں کہ اسحاق جھالوی کو کیوں نہیں کافر کہہ رہے اور باقی لوگوں پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں. وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں جہمی صاحب کے بقول، وہ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں جہمی صاحب کے بقول، اور جب اسحاق جھالوی کی بات آ رہی ہے تو وہ تعویل کر رہا ہے. اب تعویل کہہ رہا ہے تو تکفیر کس پر ہے؟ دفاع پر ہے. تعویل پہ تکفیر نہیں، تغلیظ ہوگی، یہی جہمی صاحب کرنا چاہتے ہیں. تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جہمی صاحب کے سننے والے ایک دفعہ پھر سن لیں. قیصر احمد راجہ صاحب سے پھر گزارش ہے کہ وہ جہاں پر یہ کہتے ہیں نا ان پر جہمی صاحب پہ مختلف کر رہے ہیں کہ ان کو چندے کیوں دیے جائیں گے اور پھر ان کی نمازیں کیسی ہوں گی، تو پھر میرا یہی سوال ہے، میرا گزارش ہے قیصر احمد راجہ سے کہ ایک ویڈیو اور بنا دے بس، اور اس ویڈیو میں صرف اتنا کہہ دیں کہ اسحاق جھالوی کو بھی کافر کہا جائے. جہمی صاحب دیں جواب اس کا، اور ٹائم ان کو آپ 1 مہینے کا دیں یا 10 مہینے کا دیں. ہماری طرف سے ابدالآباد تک کا ٹائم ہے ان کے پاس، بڑی سیپٹرنیٹی ہے ان کے پاس، دیں جواب. لیکن پتہ ہے کہ منی دجال کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، والسلام تمت، انشاءاللہ کوئی جواب نہیں.